السلام علیکم۔ اپنی دنیا آن لائن اکیڈمی میں خوش آمدید۔ میں ہوں عرفان اللہ شاکر اور آپ سیکھ رہے ہیں فری ویڈیو ایڈیٹنگ کورس۔ آج کی ہماری پہلی کلاس ہے اور اپنی پہلی کلاس میں کام سے پہلے بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ یہ ہر کام کے دو پہلو ہوتے ہیں، ایک مثبت پہلو اور ایک منفی پہلو۔ ہم آپ کو جو سکھا رہے ہیں وہ مثبت پہلو کی وجہ سے سکھا رہے ہیں اور مثبت پہلو کے لیے سکھا رہے ہیں۔ اگر آپ نے ہم سے سیکھ کر کوئی بھی غلط کام کیا اور یعنی فحاشی کا گانا بجانا میوزک کوئی بھی غیر شرعی کام اس پہ کیا ویڈیو ایڈیٹنگ پہ، تو اس کا وبال اور اس کا گناہ آپ کے اپنے سر ہوگا۔ ہم اس سے بری ذمہ ہوں گے۔ ہماری طرف سے آپ کو قطعاً اس کی اجازت نہیں ہوگی کہ آپ غیر شرعی کام اس پہ کریں۔ کام شروع کرنے سے پہلے اپنے اساتذہ کرام کو میں خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں۔ میرے بہت مشفق دوست بھی ہیں، اٹک کے میرے دوست ہیں اور استاد ہیں۔ نعت خوانی میں ان کا ایک اچھا نام ہے، جمشید معاویہ مدنی صاحب، اور تلہ گنگ کے ہیں عبدالسمیع شاکر صاحب۔ ان کے لیے میں دعا گو بھی ہوں اور ان کو خراج تحسین بھی پیش کرتا ہوں، جنہوں نے بڑے اچھے انداز سے مجھے یہ کام سکھایا تھا۔ کام کی طرف بڑھتے ہیں اور کام جب سٹارٹ کریں گے، کائن ماسٹر ایپ اوپن کریں گے تو سب سے پہلے یہاں پلس کے اوپر آپ کلک کریں گے۔ یہ جو دائیں بائیں دوسرے ہیں کام، ان کی طرف میرے خیال میں فی الحال پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جو اصل مقصودی کام ہے اسی کی طرف جاتے ہیں۔ جب کلک کریں گے تو یہ تین قسم کے آپشن آپ کے پاس آئیں گے۔ یہ جو ہے 16:9 کا، تو اس پہ آپ جو فل سکرین کی ویڈیو ہوگی وہ اس میں آپ ایڈٹ کر سکتے ہیں، جو عام طور پر موبائل اور فیس بک وغیرہ پہ چلتی ہے۔ جو کھڑے موبائل سے ویڈیو بنتی ہے اور فیس بک اور ریلز اور یوٹیوب کے اوپر شارٹ ویڈیو میں استعمال ہوتی ہے، وہ جو 9:16 پہ ہوتا ہے، اور یہ انسٹاگرام کے لیے ہوتی ہے۔ ان میں سے جس پہ بھی آپ نے کام کرنا ہوگا اسی کے اوپر اسی کو آپ سلیکٹ کریں گے۔ میں فی الحال 9:16 کو سلیکٹ کر رہا ہوں۔ جب اس کو آپ سلیکٹ کریں گے تو کچھ اس طرح کا آپ کے سامنے آ جائے گا۔ جب سب سے پہلے یہ سمجھ لیں کہ جس طرح پکسل ایپ میں پہلے وہ دائیں طرف تھا بیک گراؤنڈ کے اوپر کام کرنے کے لیے، تو یہاں پر میڈیا کا آپشن ہے، اس کے اوپر آپ بیک گراؤنڈ پہ کام کریں گے۔ اگر بیک گراؤنڈ پہ آپ نے کوئی تصویر وغیرہ دینی ہوگی تو بیک گراؤنڈ کا آپشن یہ سامنے آپ کے موجود ہے۔ یہاں پر مختلف قسم کی تصاویر وغیرہ موجود ہیں، اور اگر ویڈیو وغیرہ لگانی ہوگی تو ویڈیو لگانے کے لیے یہاں پر جو بھی آپ کو اپنی مرضی کی ویڈیو اچھی لگے وہ آپ سلیکٹ کر سکتے ہیں۔ آپ کو سمجھانے کے لیے فی الحال میں ایک ویڈیو کا انتخاب کر لیتا ہوں اور اسی کے اوپر کام کرتے ہیں۔ تو یہ ویڈیو ہے، اس ویڈیو میں کام کرنے سے پہلے کچھ باہر کی باتیں میں آپ کو سمجھا دوں۔ یہ ہے لیئر، اس کے اوپر جب آپ کام کریں گے تو یہ سب سے پہلے یہ جو میڈیا کا آپشن ہے پہلا تو اس کے اوپر آپ کلک کریں گے تو یہاں سے وہ جس طرح سنٹر والے پکسل ایپ میں سنٹر والے بٹن پہ کلک کر کے آپ باہر سے کوئی چیز امپورٹ کرتے تھے، یہاں کوئی تصویر امپورٹ کرنی ہوگی یا کوئی ویڈیو امپورٹ کرنی ہوگی تو یہاں سے آپ امپورٹ کر سکتے ہیں۔ مثلا آپ نے وہ ایک ویڈیو لگائی ہے، اس کے آگے کوئی اور ویڈیو لگانی ہے یا تصویر لگانی ہے، میں اسی کو دوبارہ انتخاب کر لیتا ہوں۔ تو یہ چھوٹے سٹائل میں، چھوٹے انداز میں یہاں پر آپ رکھ سکتے ہیں۔ یہ دیکھیں وہ بھی چل رہی ہے، وہ بھی چل رہی ہے۔ اس طرح وہ کوئی اور مختلف قسم کی اگر آپ لگانا چاہتے ہیں وہ بھی آپ لگا سکتے ہیں، اور اگر آپ اس میں کوئی تصویر لگانا چاہتے ہیں وہ بھی آپ باہر سے امپورٹ کر سکتے ہیں۔ تو امید ہے کہ آپ کو یہ جو میڈیا والی چیز بٹن تھا یہ بھی سمجھ آ گیا ہوگا، اور یہ لیئر والا پہلا جو تھا میڈیا والا آپشن وہ بھی آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا۔ رہی بات اس کی ایفیکٹس کی اور یہ تیسرے نمبر کی، تو یہ میں آپ کو سمجھا دوں گا آگے جا کر انشاءاللہ۔ ٹیکسٹ پہ جب آؤ گے تو یہ اس پہ لکھائی ہوتی ہے عام طور پر، مثلا لفظ اللہ ہے، اور جب یہ آپ لکھیں گے
تو اس میں بھی آپ کے پاس وہی فونٹس کا آپشن آتا ہے جس طرح پکسل ایپ میں تھا۔ یہاں پر آپ کلک کریں گے اور یہاں دوسرے نمبر پر آ جائیں اور یہاں ان میں سے کوئی ایک انتخاب کر لیں۔ میں دوسرے نمبر پہ کلک کر کے اسے کلک کر دیتا ہوں اور اسے جب بڑا کریں گے، یہ دیکھیں بڑا میں نے کہاں سے کیا، اس کے اوپر میں نے کلک کیا، یعنی انگلی اس کے اوپر دبا کر رکھ کر اسے کھینچا نیچے کی طرف دائیں طرف، تو یہ سائز اس کا بڑا ہو گیا۔ اس کو اگر گھمانا ہے تو یہ اوپر والا نشان بھی آپ کے پاس ہے، اس کو کہیں بھی گھما کر کہیں بھی لفظ کو آپ رکھ سکتے ہیں۔ تو اس طریقے سے آپ جو چیز میں سمجھانا چاہ رہا تھا وہ یہی تھی کہ یہ جو لیئر کا آپشن تھا یہ میں آپ کو سمجھانا چاہ رہا تھا۔ اس کے بعد یہ جو ہے آڈیو کا، یہ آپ نے ویڈیو لگائی، اس ویڈیو کے ساتھ آپ نے کوئی اور آڈیو لگانی ہے تو پھر اس آڈیو کے اوپر آپ نے کلک کرنا ہے اور یہاں پر جو بھی آپ کے ساتھ آپ کے پاس پڑی ہوگی وہ آپ یہاں پر سلیکٹ کریں گے۔ تو اس طریقے سے آپ آڈیو بھی لگا سکتے ہیں۔ فی الحال اس کو یہ جو دوسرے نمبر پر ہم نے لیئر میں جا کر سلیکٹ کی تھی، اس کو میں ڈیلیٹ کر رہا ہوں ویڈیو کو، اور اس کا اوپر کلک کریں گے اور اس کا والیوم کم زیادہ جب کرنا ہوگا تو وہ پھر یہاں پر ہوگا، اس پہ فل ہوگا اور اس پہ ختم ہو جائے گا۔ یہ آپ نے ختم کر لیا۔ باہر سے آپ نے کوئی چیز اگر لگانی ہے، یعنی باہر سے آڈیو جب آپ لگا رہے ہیں تو اس کے لیے ہوتا یہی ہے کہ اس کا جو والیوم ہے اس کو یہاں پر ختم کر لیں گے، اسے اوکے کر لیں گے، اور جو باہر سے چیز تھی آپ نے کوئی کسی ایک فولڈر میں تو رکھی ہوگی، وہ اب یہاں سے لا کر یہاں پر آپ رکھ لیں گے۔ تو اس طریقے سے ایڈیٹنگ ہوتی ہے، اور اسی طریقے سے بہرحال میں لگا نہیں رہا، آپ کو ویسے سمجھا رہا تھا۔ تو دوسرے نمبر پر یہ ہے کہ یہ پٹی کے اوپر کلک کرو گے، جب بھی اس کے اوپر کام کرنا ہوگا تو اسی کے اوپر آپ کلک کرو گے۔ اس پہ کلک کیا، یہ جو سنٹر والے ہے اس پہ کلک کرو گے اور اس کو یہ سائز کو آپ بڑا کر دو۔ یہ تصویر کا یہ جو ہے اس کے اوپر انگلی رکھ کر دونوں اور اس کو بڑا کر دو۔ یہ آپ نے بڑا کیا، یہ ہے تصویر کی ابتدا اور یہ ہے اینڈ پوزیشن۔ تصویر کے ابتدائی پوزیشن آپ کس حالت میں رکھنا چاہتے ہیں اور آخری پوزیشن کس حالت میں رکھنا چاہتے ہیں، یہاں پر آپ سلیکٹ کر سکتے ہیں۔ اور دونوں اگر برابر کرنا چاہتے ہیں تو پھر یہ جو ہے یہ والا نشان، اس کے اوپر آپ کلک کرو گے تو یہ بالکل برابر چلے گا، ابتدا سے لے کر انتہا تک برابر چلے گا۔ تو اس طریقے سے یہ ویڈیو میں یہ جو سنٹر والا ہے اس کے اوپر کام کر سکتے ہو۔ اس کے بعد آپ کو یہ سمجھا دوں کہ اگر آپ نے یہاں کام کر رہے ہیں اور یہاں پر آپ نے ریکارڈنگ کرنی ہے تو پھر یہ جو نیچے وائس کا آپشن ہے اس کے اوپر آپ کلک کریں اور اس کے بعد پھر دوبارہ یہ جو ہے سٹارٹ کا آپشن یہاں آپ کلک کریں گے تو اس کی ریکارڈنگ خود بخود شروع ہو جائے گی، تو وہ بھی آپ کر سکتے ہیں۔ اگر یہاں یہ جو سامنے تصویر ہے یہ جو موجود ہے سکرین کے اوپر، اسی کی تصویر لینا چاہتے ہیں تو اس کے اوپر کلک کریں گے، یہ دیکھیں، اور یہ سامنے جو ہے اس کے اوپر کلک کریں تو یہ سامنے اس کی تصویر آ جائے گی۔ کوئی کام آپ نے کیا لیکن اس سے آپ پیچھے ہٹنا چاہتے ہیں تو یہ آپ کے پاس انڈو کا آپشن بھی یہاں پر موجود ہے۔ تو یہ بنیادی چیزیں ہیں اور بنیادی باتیں تھیں، اور امید ہے کہ یہ چیزیں آپ کو سمجھ آ گئی ہوں گی۔ اور ہاں البتہ یہ بھی آپ کو سمجھا دوں کہ ایک ویڈیو ہے آپ یہ چل رہی ہے لیکن آپ اس کا کوئی حصہ کاٹنا چاہتے ہیں، مثلا یہ ویڈیو ہے ابتدائی حصہ میں اس کا کاٹنا چاہتا ہوں یہاں سے، تو اسی ویڈیو کی اس پٹی کے اوپر کلک کرو گے اور یہ جو کینچی کا آپشن ہے کینچی کے اوپر کلک کرو، یہ جو پہلا آپشن ہے آپ کے پاس، یہ آپشن ظاہر کر رہا ہے
کہ اس حصے کو آپ کاٹنا چاہتے ہیں، یعنی بائیں طرف کے حصے کو آپ کاٹنا چاہ رہے ہو اور دائیں طرف کو رکھنا چاہ رہے ہو۔ دوسرا جو ہے یہ ہے کہ آپ دائیں حصے کو کاٹنا چاہ رہے ہو اور بائیں حصے کو رکھنا چاہ رہے ہو۔ تیسرا جو ہے یہ ہے کہ آپ سنٹر میں صرف اس کو 2 حصوں میں تقسیم کرنا چاہ رہے ہو، صرف کٹ دینا چاہ رہے ہو۔ تو جو بھی آپ مناسب سمجھو وہ آپ کام کر دو۔ تو میں اسے یہ پہلا حصہ جو ہے بائیں طرف والا یہ ختم کرنا چاہتا ہوں، اس پہ میں نے کلک کر دیا۔ پھر آگے آئیں گے، یہاں پر کلک کیا اور یہاں سے میں یہ جو دائیں طرف حصہ تھا وہ میں نے ختم کر دیا۔ تو یہ اس طریقے سے یہ حصہ بچ گیا۔ اس کو اب 2 حصوں میں تقسیم کرنا ہے، تو پھر وہی، یہ چونکہ ویڈیو بہت چھوٹی ہو چکی ہے اس وجہ سے یہ سنٹر پہ نہیں آ رہا۔ بہرحال یہ تیسرا آپشن جو تھا یہ دیکھیں یہ 2 حصوں میں تقسیم ہو گئی ہے۔ اچھا، یہ اب آپ کو سمجھ نہ آئی ہوگی کہ ویڈیو تو آپ نے کاٹ لی تھی، دوبارہ آپ نے اسے بڑا کس طرح کر لیا۔ ایک حصہ ہے جو میں نے ختم کر دیا تھا، یہ ہے، اس کو ڈیلیٹ یہاں سے کریں گے، ڈیلیٹ کر دیا تھا، لیکن اسی پٹی کے اوپر جب کلک کریں گے تو یہ جو آخری آپشن آپ کے پاس، یہ آخری پہ دیکھیں یہ 3-4 نقطے لگے ہوئے، اس کے اوپر انگلی رکھ کر اسے کھینچیں گے دائیں طرف تو یہ وہی پرانی اصل حالت میں آ جائے گی ویڈیو۔ یہی تقریباً یہی طریقہ اس کا بھی ہے۔ بیک گراؤنڈ پہ آپ نے دیکھیں کہ کوئی ایک بیک گراؤنڈ دیا اور یہاں پر کلک کرو گے اسی کے اوپر اور اس کو اس طرح کھینچو، یہ دیکھیں یہ سائز اس کا بڑا ہو جائے گا اور یہ اوپر سیکنڈ بھی لکھے ہوئے ہیں، 26 سیکنڈ اس کے ہو چکے ہیں، یعنی 26 سیکنڈ کا یہ حصہ تیار ہو چکا ہے۔ اس کے اوپر جو بھی آپ کرنا چاہتے ہیں کر سکتے ہیں۔ آج کے لیے میرے خیال میں اتنا کافی ہے، کل پھر آگے چلیں گے، کچھ کام بھی مزید کریں گے اور باقی بات انشاءاللہ کل کریں گے۔ کل تک کے لیے اجازت دیجیے۔ یہ سمجھ لیں کہ جب ہم سیو کرتے ہیں تو یہاں پر کلک کریں گے اور یہاں پر جب کلک کرو گے تو آپ کے سامنے اس طرح آ جائے گا۔ یہ جو ایکسپورٹ ہے، ایکسپورٹ کرنا ہے اور یہ تصویر کا سائز آپ نے کہاں پہ رکھنا ہے، تو یہ درمیانہ سائز ہے، یہ بڑا، یہ پٹی کو جہاں بھی رکھنا چاہے۔ یہ پھر ہوتا ہے اس طرح کہ کتنے MB اس میں چھوٹا سائز بڑا سائز ہو جاتا ہے۔ یہ 1080 720 یہ آخر پہ یہ آ گیا۔ اس پہ سیٹ کرنا آسان ہے، مشکل نہیں ہے۔ بہرحال جس طریقے سے بھی آپ رکھنا چاہیں گے وہ پھر آپ کے سامنے خود بخود آپ کو سمجھ آ جائے گا۔ تو اس کے بعد پھر ایکسپورٹ پہ جب آپ کلک کریں گے تو یہ ایکسپورٹ ہونا شروع ہو جائے گا، آخر پہ یہ فائنل ہو جائے گا۔ تو یہ آج کی ابتدا تھی، ابتدائی طور پر بنیادی باتیں جو تھیں وہ آپ کو بتانا لازمی تھا۔ انشاءاللہ ملتے ہیں کل ایک سبق کے ساتھ، ایک کام کے ساتھ، اور تب تک کے لیے اجازت دیجیے، مشق کیجیے اس پہ۔ جہاں بھی آپ کو کوئی مسئلہ درپیش ہو تو مجھ سے پوچھ لیجیے گا پرسنل میں تابع دار ہوں گا انشاءاللہ۔ اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔